When it comes about the basic needs of a child, کہ جب ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی 4 بنیادی ضروریات کیا ہوتی ہیں. دیکھیں میری بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ اپنی اولاد کو اس انداز سے ریز کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کی شخصیت متوازن شخصیت ہو، آپ کا بچہ ایک پر اعتماد شخصیت کا مالک ہو، آپ کا بچہ نہ صرف دنیا کے لیے بلکہ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کرے، تو اس کے لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایک بچے کی 4 بیسک نیڈز کیا ہوتی ہیں اور بحیثیت والدین ہم ان 4 بنیادی ضروریات کو کیسے پورا کر سکتے ہیں. آئی آلویز ٹاک اباؤٹ کہ 21 سینچری میں جتنا پیرنٹنگ کو سمجھنا امپورٹنٹ ہے، اس سے پہلے کبھی بھی اس کی امپورٹنس نہیں رہی. چونکہ 21 سینچری میں ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے اور یہ آئی ٹی کے شعبے کے اندر انقلاب کی وجہ سے اس قسم کے چیلنجز آ رہے ہیں کہ آج کے دور میں پیرنٹس کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم اپنی اولاد کو ایک بیلنسڈ انداز سے کیسے گروم کر سکتے ہیں، ہم ان کی تعلیم و تربیت کو کیسے نرچر کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم 4 بیسک نیڈز کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہم ان 4 ضروریات کو کیسے بہتر انداز میں پورا کر سکتے ہیں. دنیا میں جب بھی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی 4 بیسک نیڈز ہوتی ہیں. اس کی پہلی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی انٹلیکچوئل نیڈز کو پورا کیا جائے. دوسری اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی سوشل نیڈز کو پورا کیا جائے. تیسری ہے جی اس کی ایموشنل نیڈز پوری ہوں. اینڈ دا لاسٹ ون اس کی فزیکل نیڈز پوری ہوں. آئی مین کہ دنیا میں جو بھی بچہ آئے گا ہمیں اس کی انٹلیکچوئل نیڈز، سوشل نیڈز، فزیکل نیڈز اور ایموشنل نیڈز کو پورا کرنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان 4 ضروریات کو کیسے پورا کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہم بچے کی انٹلیکچوئل نیڈز کو کیسے پورا کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی سوچ کے اندر ایک شفٹ لے کے آئیں، اپنے زاویہ نظر کو بدلیں کہ بچے کی انٹلیکچوئل نیڈز کو پورا کرنے کے لیے آپ کو بچے کو کسی مہنگے اسکول میں بھیجنا ہے. میری بات یاد رکھیے گا کہ دنیا کا سب سے بہترین اسکول، دنیا کی سب سے بہترین مینٹور ٹیچر جو ہے وہ ماں ہے، وہ باپ ہے. دنیا کا بہترین اسکول، دنیا کی بہترین درسگاہ جو ہے وہ آپ کا گھر ہے. جب آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو 2 سال کے اندر اندر بچہ جو ہے وہ بولنا سٹارٹ کر دیتا ہے. کچھ بچے جو ہے وہ پہلے بولنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور جب بچہ بولنا سٹارٹ کرتا ہے تو وہ آپ سے ان گن سوالات پوچھتا ہے. وہ آپ سے ایسے ایسے سوالات پوچھتا ہے کہ اتنے شاندار، اتنے بہترین سوالات جن کے اندر کیوروسٹی ہوتی ہے. اتنے بہترین سوالات ایک پی ایچ ڈی اسکالر بھی نہیں پوچھتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بچہ ہم سے سوال پوچھتا ہے تو ہم بچے کو بچہ سمجھ کر اس کے سوالات کو اگنور کرتے ہیں. ہم بچے کو شٹ اپ کال دے دیتے ہیں، ہم بچے کو چپ کرواتے ہیں، یا ہم بچے کے سوالات کو غیر ضروری سمجھ کر ہم اس کو ایسا جواب دیتے ہیں جو جواب ارریشنل ہوتا ہے، اللاجیکل ہوتا ہے، جس کا کوئی منطق نہیں ہوتا، جس کا کوئی لاجک نہیں ہوتا. تو میری بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے اپنی اولاد کی انٹلیکچوئل نیڈز کو پورا کرنا ہے تو جب بھی آپ کا بچہ آپ سے سوال کرے تو آپ اس کے سوال کو اس طرح امپورٹنٹ سمجھیں کہ جیسے پرائم منسٹر آف پاکستان یا پریزیڈنٹ آف پاکستان یا چیف آف آرمی اسٹاف نے آپ سے سوال کیا ہے، اور آپ اس کی بات کو اتنے غور سے، اتنے توجہ سے سنیں کہ جیسے آپ کا باس آپ سے بات کر رہا ہے. جب آپ اس کی بات کو توجہ سے سنیں، اس کے سوال کو توجہ سے سنیں، تو اب آپ نے اس سوال کا جواب اس انداز سے دینا ہے کہ جیسے آپ کے سامنے پرائم منسٹر آف پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے پوری توجہ سے اس اپنے فہم، اپنے تدارک کا استعمال کرتے ہوئے اس بچے کے سوال کا جواب دینا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یاسر عرفات صاحب، ایک آپ کے سامنے بچہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی بات کو غور سے سنیں اور اس کے سوال کا جواب دیں. بچے کو کیا پتا چلے گا کہ یہ جو میرا باپ، میری ماں مجھ سے بات کر رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے. دیکھیں یہ ہماری مسکنسیپشن ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو کچھ نہیں پتا ہوتا. بچے کو سب پتا ہوتا ہے. بچہ آپ کی ایک ایک حرکت، آپ کی ایک ایک بات، آپ کے ایک ایک جملے کو بڑی ہی تیزی کے ساتھ پرسیو کر رہا ہوتا ہے. اور جتنی تیزی سے آپ کا چھوٹا بچہ ان ساری کی ساری انفارمیشن کو سارے کے سارے ماحول سے پرسیو کر رہا ہوتا ہے، اتنی تیزی سے جوان بچہ بھی پک نہیں کرتا. جب بھی آپ کا بچہ آپ سے سوال کرے تو آپ اس کے ہر سوال کا جواب دیں. آپ کا اپنے بچے کے سوالات کے جوابات دینا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے.
جب آپ اپنے بچے کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں تو آپ کی اپنے بچے کے ساتھ ایک بانڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے، بچہ آپ کے ساتھ سیکیور فیل کرتا ہے، بچہ آپ کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی ڈیولپ کرتا ہے، اور پھر یہ سوالات کا گفتگو کا سلسلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، پھر ریفلیکٹیو کانورسیشن ہوتی ہے، بچہ سوال سے سوال نکالتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں تو بچے کا فلو اینڈ ڈیپتھ آف تھاٹ ڈیولپ ہوتا ہے، بچے کی ڈیپتھ آف آئیڈیاز ڈیولپ ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب بچے کے اندر فلو اینڈ ڈیپتھ آف تھاٹ ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور آپ کا بچہ، آپ کی اولاد باہر کی انفارمیشن سے مینیپولیٹ نہیں ہوتی۔ اگر آپ اپنے بچے کو ذہین بنانا چاہتے ہیں، آپ اس کی ذہنی قابلیتوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اسکول پر ریلائی نہیں کرنا، آپ نے کسی انگلش میڈیم اسکول کی انگلش میڈیم اسکول میں پڑھانے والی وہ میڈم جو انگلش میں ٹاک کرتی ہے، آپ نے اس پہ ریلائی نہیں کرنا۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میرا بچہ فر انگلش بول رہا ہے تو اس کی انٹلیکچوئل نیڈز پوری ہو رہی ہیں۔ آپ نے اس چیز سے نکلنا ہے، اور آپ نے اپنے بچے کی انٹلیکچوئل نیڈز پوری کرنے کے لیے جتنی اس سے آپ گپ شپ لگا سکتے ہیں آپ کریں، کوشش کریں کہ کم از کم 1 گھنٹہ آپ اس کے ساتھ گپ شپ لگائیں۔ اب اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ جی ہمارا بچہ تو ہم سے سوال ہی نہیں کرتا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹس امپاسبل۔ دنیا کا ہر نارمل بچہ اپنے ماں باپ سے بے شمار سوالات کرتا ہے، اس کے سوالات ہی نہیں ختم ہوتے۔ میں خود 2 بچوں کا باپ ہوں، میں گاڑی میں ہوں، میں گھر میں ہوں، جہاں میرے بچے بیٹھ جائیں ان کے سوالات ہی ختم نہیں ہوتے، اور ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ میں کئی دفعہ بہت سوچ بچار کر کے ان سوالات کے جوابات دیتا ہوں۔ اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ کا بچہ سوال نہ کرے۔ لیٹس سپوز کہ ان کیس آپ کا بچہ سوال نہیں کر رہا تو آپ کیا کریں، آپ خود اس سے سوالات کر سکتے ہیں، آپ اس کے ٹوائس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، آپ جو بھی وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں آپ اس حوالے سے اس سے گپ شپ کا آغاز کریں۔ آپ اس کے ساتھ گپ شپ کا آغاز کریں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ گپ شپ کا آغاز کرے گا، اور آپ ایک ایسی بانڈنگ میں ڈھل جائیں گے کہ جس بانڈنگ میں رہتے ہوئے آپ بچے کے ساتھ ریفلیکٹیو کانورسیشن کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ کہ اگر ہم بچے کی سیکنڈ نیڈ کی بات کریں تو بچے کی سیکنڈ نیڈ ہے اس کی ایموشنل نیڈز۔ when it comes about the emotional needs of a child تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں، جب آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، آئی ٹی کا دور ہے، ای کامرس کا دور ہے، اور جب آج کا دور اس قسم کا دور ہے کہ جس میں میڈیا کے ذریعے ہمیں وہ کچھ دکھایا جا رہا ہے کہ ہماری اولادیں جو ہے وہ بے راہ روی کی طرف جا رہی ہیں، تو آج کے دور میں اپنی اولاد کی ایموشنل نیڈز پوری کرنا موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ when it comes about emotional needs تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو انکنڈیشنل پیار کرنا ہے، ہمیں ان سے انکنڈیشنل محبت کرنی ہے، ان کو کیئر کا احساس دلانا ہے، اور جب ہم اپنی اولاد کو یہ احساس دینے میں کامیاب ہو جائیں کہ میرا بیٹا میری بیٹی تم جیسی بھی ہو، تمہارا رویہ جیسا بھی ہے، تمہارے مارکس جتنے بھی آ رہے ہیں، تمہاری تعلیمی پرفارمنس جیسی بھی ہے، میں تم سے بے انتہا پیار کرتا ہوں، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بچے کی ایموشنل نیڈز پوری کر رہے ہیں۔ اور سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ چھوٹے بچوں کی ایموشنل نیڈز پوری کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو گلے لگائیں، آپ ان کو ہگ کریں، آپ ان کو چومیں، آپ ان کو کس کریں۔ دیکھیں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر ماں باپ، اسپیشلی جو مین اورینٹڈ سوسائٹی ہے، پیٹریوکل سوسائٹی ہے، پیٹریوکل سوسائٹی اس سوسائٹی کو کہتے ہیں کہ جو مین اورینٹڈ سوسائٹی ہوتی ہے، جس سوسائٹی میں مردوں کی حاکمیت ہوتی ہے، اور ایسی سوسائٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی مرد جو ہے، جو باپ ہے، اس کو بچے کو پکڑنا نہیں چاہیے، اس کو گلے نہیں لگانا چاہیے۔ تو جب ایک باپ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو گلے نہیں لگاتا، اس کو چومتا نہیں، تو بچوں کے اندر ایموشنل سٹارویشن پیدا ہوتی ہے، بچوں کے اندر جذباتی بھوکا پن پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر ایموشنل بلینکنس آتی ہے، اور یہی جذباتی بھوکا پن ان کو بے راہ روی کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ سوسائٹی کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، اور یہی بچے کسی لڑکی، کسی لڑکے کے ہاتھوں ایموشنلی ہائی جیک ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، اور ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو آئے روز آپ اخبارات میں یا ٹی وی سکرینز پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ جی فلاں لڑکی گھر سے بھاگ گئی۔ بچے کی ایموشنل نیڈ پوری کرنے کے لیے اس سے محبت کریں، اس کو پیار کریں، اس کو گلے لگائیں، اور آپ کی محبت جو ہے وہ بچے کے مارکس کے ساتھ لنک نہیں ہونی چاہیے، آپ کی محبت اس چیز سے لنک نہیں ہونی چاہیے کہ بچہ میری بات کتنی مان رہا ہے، وہ میرے ساتھ کتنا لائل ہے، کیونکہ اکثر پیرنٹس اپنی اولاد سے محبت کا کرائٹیریا یہ رکھتے ہیں کہ میرا بچہ میری بات کتنی مان رہا ہے، میرے ساتھ کتنا لائل ہے، وہ میرا کتنا فرما بردار ہے۔
جب آپ کی محبت جو ہے وہ کنڈیشنل ہو جاتی ہے تو آپ اپنے بچے کی جذباتی نیڈز کو پورا نہیں کرتے. دین اٹ کمز اباؤٹ دا تھرڈ نیڈ آف اے چائلڈ, جو کہ اس کی بیسک نیڈ ہے, وہ ہے اس کی سوشل نیڈ. وین اٹ کمز اباؤٹ سوشل نیڈ, تو سوشل نیڈ کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بچے کو اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملوائیں, ان کو چچا کا, پھپھو کا, ماموں کا, ممانی کا, سب رشتہ داروں کا پتہ ہونا چاہیے. اس کو کزنز کے ساتھ ملائیں. جب آپ اس کو رشتہ داروں کے گھروں میں لے کے جائیں گے, جب وہ اپنے کزنز کے ساتھ ملے گا تو بچے کو سوشلائز کرنا آتا ہے, اس کے اندر سوشل سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں, اس کے اندر ٹیم ورک آتا ہے, اس کے اندر برداشت پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے, اینڈ مور دین دیٹ اس کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. پھر آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے بچے کو اپنے دوستوں سے ملوائیں. جب آپ اپنے بچے کو اپنے دوستوں سے ملواتے ہیں تو اس کا ایک پازیٹیو اثر تو یہ پڑتا ہے کہ بچے کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں میرا باپ میری ماں بھی سوشلائز کرتے ہیں. پھر جب آپ نئی جگہوں پہ بچے کو لے کے جاتے ہیں تو اس کا ایکسپوجر بڑھتا ہے. جتنا بچے کا مشاہدہ بڑھے گا, جتنا بچے کا ایکسپوجر بڑھے گا, اتنا ہی بچے کے اندر اعتماد پیدا ہوگا. بہت سے پیرنٹس یہ شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جی میرے بیٹے کے اندر اعتماد نہیں ہے, اس کے اندر سوشل انزائٹی ہے, وہ مارکیٹ جا کے نروسنس کا شکار ہو جاتا ہے, وہ مارکیٹ سے کوئی چیز نہیں پرچیز کر سکتا. تو یہ وہ والدین ہیں جو بچے کو گھر تک محدود رکھتے ہیں, جو بچے کو سوشلائز نہیں کرواتے, بچے کو کہیں لے کے نہیں جاتے, اور ایسے بچے سوشل سکلز ڈیولپ نہیں کرتے, اور ایسے بچے کیا کرتے ہیں, سوشل انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں, لونلینس کا شکار ہو جاتے ہیں, اور ان کے اندر شائنس آتی ہے, ان کے اندر انفیورٹی کمپلیکس آتا ہے, اور وہ لیک آف کانفیڈنس کا سامنا کرتے ہیں. سو آپ نے بچے کی سوشل نیڈز کو پورا کرنے کے لیے جتنا آپ اس کو سیر سپاٹا کروا سکتے ہیں, اپنی ہمت کے مطابق, اپنی توفیق کے مطابق, جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے, آپ بچے کو کیا کریں, خوب سیر سپاٹا کروائیں. اور سیر سپاٹا کروانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو بڑے بڑے مالز پہ لے کے جانا ہے. آپ ان کو نئی جگہوں کا ایکسپوجر دیں. کبھی آپ ان کو کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں لے جائیں, کبھی کسی پبلک پارک میں لے جائیں, کبھی آپ ان کو کسی ہاسپٹل کا, کسی چیریٹی ہوم کا, کسی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا وزٹ کروائیں. جتنا آپ اپنی اولاد کو ایکسپوجر دیں گے, اتنے ہی آپ کے بچے پر اعتماد ہوں گے, اور اتنی ہی ان کے اندر سوشل سکلز اور لائف سکلز ڈیولپ ہوں گی. اینڈ دا لاسٹ basic need of a child, which is the most important but unfortunately the most neglected need of a child, is all about the physical need. جب ہم بچے کی جسمانی ضرورت کی بات کرتے ہیں تو جسمانی ضروریات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بچے کو روز 1 سے 2 گھنٹے ملنے چاہیے کہ جن 1 سے 2 گھنٹوں میں بچہ جسمانی سرگرمیوں میں انوالو ہو سکے. انفارچونیٹلی ہمارے گھروں کا سسٹم اس وقت اس طرح ڈیولپ ہو چکا ہے کہ بچہ صبح اٹھتا ہے, صبح اٹھتے ہی وہ اسکول جانے کی تیاری کرتا ہے, اسکول سے واپس آ کے وہ آرام کرے گا, پھر وہ اکیڈمی چلا جائے گا, یا ٹیوٹر پڑھانے آ جائیں گے, پھر قاری صاحب آ جائیں گے, یا بچہ مسجد میں چلا جائے گا, اور رات کا کھانا کھا کے کچھ دیر موبائل یوز کر کے یا ٹی وی کا استعمال کر کے ہم بچے کو سلا دیتے ہیں. اس ساری کی ساری ڈیلی روٹین کے اندر بچے کی فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بالکل مسنگ ہے. موسٹلی اسکولس کے اندر سپورٹس گراؤنڈس نہیں ہیں, اور جن سکولس کے اندر سپورٹس گراؤنڈس ہیں تو وہ برائے نام ہیں, اور جن مہنگے اور بڑے سکولس کے اندر سپورٹس گراؤنڈس ہیں تو وہاں پر بھی سپورٹس ایکٹیویٹیز اس طرح نہیں کروائی جا رہی ہوتی جو کہ بچے کی ضرورت ہے. سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اپنی اولاد کو ذہنی, جسمانی اور جذباتی طور پر مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, آپ ہائپر ایکٹیویٹی سے بچنا چاہتے ہیں, تو آپ اپنی اولاد کو روز 1 سے 2 گھنٹہ جسمانی سرگرمیوں میں انوالو کریں. آپ کا بچہ اتنی زبردست جسمانی سرگرمیاں کرے کہ اس کی سویٹنگ ہو, اس کا پسینہ نکلنا چاہیے, اور جتنا وہ جسمانی سرگرمیوں میں انوالو ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے کے اندر ہائپر ایکٹیویٹی ڈیولپ نہیں ہوگی. کہ بچہ ہائپر ایکٹیو نہیں ہوگا, بچہ غصیلا نہیں ہوگا. وہ بچے جو بہت زیادہ شاؤٹ کرتے ہیں, چڑچڑے پن کا شکار رہتے ہیں, غصیلا پن نظر آتا ہے, اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بچے کو آرم چیئر ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں, ہم ان کو موبائل فونز پکڑا دیتے ہیں, ہم ان کو بلیو اسکرین دکھاتے ہیں, بچہ ٹی وی پر کارٹون دیکھتا رہتا ہے, اور بچے کی زندگی میں کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. سو آئی ووڈ ریکویسٹ کہ اگر آپ نے بچے کی فزیکل نیڈز کو پورا کرنا ہے تو آپ روز اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ پلے گراؤنڈز کا رخ کرے, آپ کا بچہ اسکول کے اندر فزیکل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرے. اور میں نے ایسے بھی والدین دیکھے ہیں کہ جب اسکول کی طرف سے فزیکل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیشن کا کہا جاتا ہے تو ماں باپ بچے کو اس وجہ سے پارٹیسپیٹ نہیں کرواتے کہ جی بچے کو
कोई चोट लग जाएगी। सो बच्चे को ओवर पैम्पर मत करें, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग मत करें, बल्कि बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। जब आप बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे तो वो एक बैलेंस पर्सनैलिटी का मालिक होगा। सो मैं अब अपनी बात का क्रक्स आपके सामने रख रहा हूँ। जो आज का सेशन हमने किया कि कोई भी बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसकी 4 फितरी ज़रूरियात होती हैं, जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती और समाजी ज़रूरियात। इन 4 फितरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आपने 4 काम करने हैं। उसकी इंटेलेक्चुअल नीड्स पूरी करने के लिए बच्चे के साथ गपशप लगाएं, उसके हर सवाल का जवाब इज्जत के साथ दें, और ये चीज़ उसके फ्लो एंड डेप्थ ऑफ थॉट्स को, उसके अंदर डेप्थ ऑफ आइडियाज़ को डेवलप करेगी, और आपकी बच्चे के साथ जज्बाती वाबस्तगी स्ट्रांग होगी। उसकी जज्बाती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बच्चे को अनकंडीशनल मोहब्बत दें, प्यार दें, और अपने प्यार और मोहब्बत को उसके ग्रेड्स के साथ, उसके मार्क्स के साथ और उसकी आपके साथ लॉयल्टी या फर्माबरदारी के साथ लिंक मत करें। थर्ड थिंग इज कि आपने उसकी सोशल नीड्स को पूरा करना है, तो अपनी इस्तेदाद के मुताबिक उसको खूब सैर सपाटा करवाएं, उसको घुमाएं फिराएं, रिश्तेदारों के घरों में लेके जाएं, उसको मॉल्स के अंदर लेके जाएं, उसको तफरीह गाहों में लेके जाएं, उसको आप जहां लेके जा सकते हैं उसके एक्सपोजर को बिल्ड करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, उसकी सोशल स्किल्स को डेवलप करने के लिए उसको खूब सैर व तफरीह करवाएं। एंड द लास्ट थिंग, उसकी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रोज़ आपने 1 घंटा 2 घंटे उसको जिस्मानी सरगर्मियों में इन्वॉल्व करना है। मैं आप सबके बच्चों के लिए दुआ गो हूँ कि आपके बच्चे आपके दिलों का सुकून बने, मुल्क व मिल्लत के काबिल फ़ख्र बेटे और बेटियाँ बने। आप सब मेरे लिए दुआ गो रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके लिए बहुत सी दुआएं हैं। आप सब जिंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा से पाइंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।